اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130، 131 اور 132 پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے جو اعراض کرے، عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، مذہب سے یا طریقے سے، الا من سفہ نفسہ، مگر وہی جس نے احمق، بیوقوف بنایا اپنے آپ کو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، بے شک ہم نے منتخب کیا ان کو، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں ہوں گے، صالحین میں سے ہیں۔ اذ قال، جب کہا، اذ قال، جب کہا، لہو، اس کو، رب ہو، اس کے رب نے، کہ اسلم، تو اس پر فرما برداری کر، حکم برداری کر۔ قال، تو وہ بولا، اسلم، تو میں تو فرما بردار ہوں، لرب العالمین، رب العالمین کا۔ ووصى، اور وصیت کی، بہا، اسی بات کی، ابراہیم، ابراہیم نے، بنی ہے، اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب نے بھی، یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الدین، دین کو، فلا تموتن، پس ہرگز تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو کر۔ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا، دعائے ابراہیمی کا ذکر تھا۔ اب یہاں سے ملت ابراہیمی کا ذکر ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان میں ہوا کہ مشرکین عرب، یہود اور نصارہ، یہ تینوں گروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہونے کے دعوے دار تھے۔ مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروکار زیادہ ہیں، یہودی یہ کہتے تھے ہم زیادہ ہیں، اور عیسائی یہ کہتے تھے ہم زیادہ ہیں۔ تو اب اللہ جل شانہ نے اس بات کو، کچھ پہلے بھی بیان ہوا، اس بات کو کھول دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، ان کا جو مذہب ہے، طریقہ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جو تم کرے ہو، تو جو تم یہودیوں نے کیا ہوا ہے، جو عیسائیوں نے اختیار کیا ہے، یا جو مشرکین عرب نے کیا، یہ نہیں تھا۔ وہ تو موحد تھے، اور اس توحید کی خاطر تو انہوں نے کتنی قربانی دی، اسی توحید کی خاطر ان کو اپنے ملک سے جلا وطن ہونا پڑا، اسی توحید کی خاطر ان کو نمرود نے اور اس کے ہم نواؤں نے آگ میں ڈالا۔ تو یہ ملت ابراہیم، تم تو سارے کے سارے مشرک ہو، تم سارے شرک میں مبتلا ہو، تو یہ جو تم دعوے کر رہے ہو ملت ابراہیمی پہ ہونے کے، یہ ایسا ہے نہیں ہے۔ تو یہاں اسی بات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اب جو آدمی، جب یہ والی بات واضح ہو گئی ہے کہ ملت ابراہیمی یہ ہے، اب جو بھی اس کے بعد اس ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا، تو فرمایا کہ وہ کوئی بیوقوف ہی ہوگا، کوئی سلیم الفطرت انسان وہ ملت ابراہیمی سے اعراض نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مقبولیت ہے، وہ اللہ جل شانہ نے کہیں زیادہ رکھی ہے، اسی وجہ سے اب مسلمان بھی ان کو مانتے ہیں، یہود و نصارہ اور سارے عرب کے لوگ بھی ان کو مانتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کو دنیا میں ہم نے ان کو منتخب کر لیا تھا۔ یہ جو نبوت ہوتی ہے،
یہ نبوت کوئی آدمی کوشش محنت کر کے کسب کر کے اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ نبوت کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، سلیکشن ہوتی ہے، اس بندے کو نبی بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا ہے۔ تو اس لیے کئی لوگوں کو اس بات پر اعتراض بھی ہوتا تھا، یار اس کو کیوں نبی بنا دیا؟ مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے اعتراض کیا، یار اس کو، یہ تو یتیم ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی سردار ہے، نہ اس کے پاس کوئی دنیا کی مال و دولت ہے، کوئی ظاہری چیز ہے نہیں، اس کو کیوں بنایا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا، کہ دنیا میں ہم نے خود اس کو منتخب کیا ہے، یہ ہمارا برگزیدہ بندہ ہے۔ تو اصطفیٰ کا معنی یہی ہے، مصطفیٰ کا معنی، مصطفیٰ اسی اصطفینا سے نکلا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی برگزیدہ، چنا ہوا، انتخاب کیا ہوا، اللہ کی طرف سے سلیکٹ کیا ہوا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی ان کا شمار وہ صالحین میں ہوگا۔ یہ جو جملہ لایا آخرت میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے، یہ اس لیے لایا ہے کہ یہ یہود و نصارہ یہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی عصمت کو داغدار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو اللہ جل شانہ نے اس لیے صفائی دی ہے کہ یہ آخرت میں بھی بہت اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندوں میں شامل ہوں گے۔ تو اس لیے یہ جملہ لایا ہے۔ اور پھر اگلے جملے میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ نے فرمایا کہ اسلم، کہ تم سر تسلیم خم کرو، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے فوراً سر تسلیم خم کر لیا۔ اور اس پر شاہد وہ واقعہ ہے کہ جب ان کو دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو خواب میں ذبح کر رہے اور براہ راست حکم بھی نہیں تھا، ایک تو ہوتا ہے نا براہ راست حکم کوئی کرو، نہیں، خواب میں دکھایا گیا، تو اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تابعداری اتنی زیادہ تھی کہ اگرچہ ان کو اللہ نے براہ راست حکم نہیں دیا، لیکن خواب میں دکھائے ہوئے حکم کو بھی انہوں نے ایسے ہی سمجھا جیسے کہ براہ راست حکم ہوتا ہے۔ وہ فوراً اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور تو اس لیے اسلام، یہ اسلم کا لفظ استعمال ہوا، اسلم تو بولا گیا، تو اسلام کا اصل معنی ہوتا ہے اپنی گردن جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا۔ اللہ جل شانہ کے سامنے انسان اپنی گردن جھکا لے، اس کی تابعداری اور فرمان برداری میں آ جائے۔ اور پیچھے یہ دعا بھی ذکر ہوئی تھی نا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ تو پھر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی ہے، تاکید کی ہے ان کو، اور یہ بڑی زبردست قسم کی بات ہے۔ دیکھیں کہ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی وصیت اپنے بیٹوں کو بھی کی ہے، اپنی اولاد کو بھی اس بات کی وصیت کی ہے۔ اور یہ پیچھے بھی گزرا ہے، اگلی کل کے درس میں پھر آئے گا۔ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا، جب فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں ابراہیم تمہیں لوگوں کا امام مقتدا پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال من ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ درخواست سوال کیا تھا کہ یا اللہ میری اولاد بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہ دعا کی کہ میری اولاد میں سے یا اللہ ایک امت، ایک جماعت وہ تیری تابعدار فرمانبردار ہونی چاہیے، یہ دعا کی ہے۔ تو یہاں پھر اپنی اولاد کو پھر انہوں نے یاد رکھا اور اپنی اولاد کو وصیت کی ہے کہ تم نے کیا وصیت کی ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ یا بنیہ، فرمایا کہ اے میری بیٹو، میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، دین کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تمہیں اسلام کی حالت میں ہی موت آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے تابعدار بندے
تم ہو اسی حالت میں تمہاری موت ہونا چاہیے، اللہ کے سرکش بندے بن کے اللہ کے نافرمان ہو کر نہیں مرنا ہے۔ یہ والی تاکید انہوں نے اپنی اولاد کو کی ہے۔ تو آج کے دور میں یہ مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے یہ بڑی غور و فکر والی بات ہے، اور یہ دعوت فکر بھی ہے کہ اب ہم سب اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کرتے ہیں۔ سب کو یہ فکر ہے کہ یار میں مر جاؤں گا تو میری اولاد کا کیا ہوگا، میں مر گیا تو میرے بیٹوں کا کیا ہوگا، میں ان کے مکان کیا ہوگا، ان کی شادی بیاہ کا کیا ہوگا، اور میں مروں تو ان کے پاس اتنا اثاثہ چھوڑ کے جاؤں تاکہ وہ کل سہولت سے زندگی گزار سکیں۔ پھر جب بچہ پیدا تو اسی وقت سے یہ شروع ہوتی ہے کہ بچے کو ہم نے انگریزی پڑھانی ہے، ان کو ہم نے یونیورسٹی میں پڑھانا ہے، اچھی یونیورسٹی میں داخل کرنا ہے، اور پھر تاکہ بچہ جو ہے وہ کل بہت بڑا آفیسر بن جائے۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں یہ دنیا سے متعلق ہیں۔ کیا مسلمانوں کو اتنی فکر ہے جس طرح وہ اس کی اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کرتے ہیں؟ کیا اپنی اولاد کی آخرت کی فکر ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں بھی آپ دیکھیں نا پیچھے گزرا ہے، کہیں بھی انہوں نے یہ فکر نہیں کی، نہ اولاد کو تاکید کی ہے کہ ان کی معیشت کہیں ٹھیک ہو جائے، ان کا روزگار کاروبار ٹھیک ہو جائے، نہیں، سب جگہوں پر یہی تابعداری والی ہے، اللہ کے فرمانبرداری والی باتیں ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کی آخرت کی فکر بھی ضرور کریں۔ جتنی دنیا کی کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اگر نہیں کر سکتے کم از کم اتنے ہی کر لیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بھی اس دنیا میں تھوڑا سا گزارنا ہے، اور ہماری اولاد بھی تھوڑا ہی سا گزارے گی، ہمیشہ نہیں رہے گی، آخر سب نے مر کے پھر جانا ادھری ہے۔ تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا، ان کی تربیت کی فکر کرنا، وہ کہیں غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں۔ وہ اس وقت میڈیا کے ذریعے جو اسلام کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، اس وقت عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے، ماحول ٹھیک نہیں ہے، بہت ساری یونیورسٹیوں کا ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے، ہاسٹلوں کا ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے، غلط دوستوں کے ساتھ کہیں رل مل کے وہ ہماری اولاد خراب نہ ہو جائے، اس بات کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ ہماری اولاد کے عقائد خراب نہ ہو جائیں، ہماری اولاد کی نمازیں خراب نہ ہو جائیں، ان کی اعمال خراب نہ ہو جائیں، یہ سب باتیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام سے دور ہو جائیں۔ ان کو اس بات کی وصیت بار بار بچوں کو ساتھ بیٹھ کر ان کو نصیحت کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اور دیگر انبیاء کی سنت ہے، اور یہ والی بات ہمیں اس لیے بتائی ہے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی اولاد کے لیے پھر ساتھ ساتھ یہ ہے، صرف یہ نہیں کیا، دعا بھی کی ہے۔ ایک تو ان کو نصیحت بھی کی، سمجھایا بھی، اور ساتھ دعا بھی کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے، اور ان کو دین پر کاربند رہنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، یا اللہ تو میری دعا کو قبول فرما۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے دعا ہے جو نماز کے اختتام پہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اولاد کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، یعنی ان کو نصیحت بھی کرنی ہے، ان کو سمجھانا بھی ہے، غلط ماحول سے بچانے کی فکر بھی کرنی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔